الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ کریم نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد اللہ جل شانہ کی یاد اور بندگی ہے۔ اب جو شخص بھی اس مقصد کے مطابق زندگی گزارے گا، یعنی اللہ جل شانہ کے احکامات اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور صورت کو اپنائے گا، ایسے شخص کو اللہ کریم کامیاب فرمائیں گے۔ کامیابی جس چیز سے ملتی ہے اسے ایمان اور تقوی کہتے ہیں۔ ایمان کی ترقی تقوی سے ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ میرے دوستو، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کریم کی عبادت ہے، اور عبادت کون سی اللہ کریم کے ہاں قابل قبول ہے؟ ایسی عبادت جو خالصتاً اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے کی جائے، یعنی اخلاص والی عبادت۔ اخلاص اتنا ضروری ہے، اس بات کی اہمیت، اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تو بہت قیمتی نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اے معاذ، دین کے کاموں میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کیونکہ اخلاص سے کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کریم کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ تو میرے دوستو، ویسے بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ کریم انسان کی شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ نیتوں اور اعمالوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا سب کچھ جو ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا ہے۔ ہمارے پاس یہ اللہ کریم کا ہے، امانت ہے ہمارے پاس۔ تو میرے دوستو، اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا جائے، اللہ کریم کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ اللہ کریم نے جب زمین کو بنایا، زمین حرکت کرتی تھی، اللہ کریم نے پہاڑوں کو بنایا اور میخوں کی طرح پہاڑوں کو جو ہے زمین کے اندر گاڑ دیا، زمین کی حرکت بند ہو گئی، رک گئی۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ بڑی مضبوط چیز ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں یہ بڑے مضبوط ہیں کہ اس سے زمین کی حرکت رک گئی۔ تو اللہ کریم نے لوہے کو بنایا، لوہے کو بنایا تو لوہے نے پہاڑ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ فرشتوں نے کہا یہ تو لوہا جو ہے یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ کریم نے آگ کو وجود دیا۔ جب لوہے کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو لوہا پانی کی طرح پگھل گیا۔ تو انہوں نے کہا آگ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ وزنی ہے، قیمتی ہے، اس سے بھی زیادہ طاقت والی چیز ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ طاقت والی جو چیز ہے وہ انسان جو اعمال کرتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ سب سے زیادہ قیمتی وہ آدمی ہے جو خالصتاً اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کوئی عمل بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، محض اللہ کریم کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ کریم کے ہاں اس کی بڑی وقت ہے، بڑی جو ہے اللہ کریم کے ہاں قدر و منزلت ہے۔ اور مین بات جو ہے وہ انسان کے قلبی جذبات اور محرکات ہیں۔ دیکھیں، ظاہری طور پہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے انسان عمل کرتا ہے اور
ظاہری طور پہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں گے، واہ واہ کہیں گے، میں نماز پڑھوں گا، لوگ کہیں گے نمازی، بڑا نمازی ہے، عابد ہے، عبادت گزار ہے، میں مال خرچ کروں گا، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، اللہ کریم کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، تو لوگ تو واہ واہ کریں گے، لیکن اللہ کریم کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن اللہ کریم مالدار جس نے مال اللہ کریم کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے خرچ کیا ہوگا، کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا، تو اللہ کریم قیامت کے دن فرمائیں گے اب بدلہ اسی سے لے لو، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عابد کو بلایا جائے گا، عبادت گزار کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا عبادت کیوں کی ہے، وہ کہے گا کہ یا اللہ پاک آپ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے کہ آپ نے عبادت تو اس لیے کی تھی کہ لوگ مجھے بڑا عبادت گزار کہیں، عابد کہیں، لوگوں نے کہہ دیا جو ملنا تھا وہ تجھے مل گیا، اب میرے پاس تمہارے کوئی بدلہ نہیں ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مجاہد کو لایا جائے گا، مجاہد کو کھڑا کیا، اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ پاک میں نے جان بھی آپ کے لیے دی ہے، میں نے مال بھی آپ کے لیے دیا ہے، میں نے تن من دھن سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ کریم فرمائیں گے تم نے تو یہ جو کام کیا تھا، تم نے جو جہاد کیا تھا، جان دی تھی کہ لوگ بڑا مجاہد کہیں، بڑا بہادر کہیں، بڑا نڈر اور دلیر کہیں، سو کہا جا چکا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کریم کے ہاں جو قابل قبول عمل ہے وہ اخلاص والا ہے، چاہے چھوٹا عمل ہو، چاہے چھوٹا عمل ہو۔ پھر اس میں یہ ہے کہ انسان کے جو قلبی جذبات اور محرکات ہیں اس کا عمل کے اندر بہت دار و مدار ہے، دخل اندازی ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ایک مد جو اللہ کریم کے ہاں صدقہ کر دیں، ایک سیر جو اللہ کریم کے راستے میں صدقہ کر دیں، اور آنے والے جو لوگ ہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی خرچ کر دیں تو وہ ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس میں یہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اخلاص بہت زیادہ تھا، ان کے قلبی جذبات بہت زیادہ تھے، ان کے قلبی جذبات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ جیسے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہم نے کوئی ایسی گھاٹی پار نہیں کی کہ کچھ لوگ ہیں جو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے اس عمل میں، اس اجر کے اعتبار سے وہ ہمارے برابر نہ ہو، ہم نے کوئی ایسی گھاٹی پار نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میدان میں ہیں، ہم لڑے بھی ہیں، ہم زخمی بھی ہوئے ہیں، ہم نے کفار سے مقابلہ بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا جو عمل ہے ان کو اجر برابر مل رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ ان کے قلبی جذبات یہ تھے، ان کی نیت یہ تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کریم کے راستے میں لڑیں گے، جہاد کریں گے، لیکن ان کے کوئی تقاضے تھے جن کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ نیت ان کے تھی، نیت ان کے، تو مومن کو جو نیت کے اوپر بھی اللہ کریم اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ مومن نیت کرتا ہے اللہ کریم اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے، نامہ اعمال میں اللہ کریم لکھ دیتا ہے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، قحط پڑ گیا، قحط تھی، قحط کے زمانے میں وہ کہیں باہر سے جنگل سے گزرا، ایک ریت کا ٹیلا دیکھا، دل میں خیال آیا کاش یہ آٹے کا ٹیلا ہوتا اور میں مسلمانوں میں، لوگوں میں، اللہ کی مخلوق میں اس کو تقسیم کر دیتا۔ دل کے جذبات اس کے تھے، قلبی جذبات اس کے تھے، مال اس کے پاس نہیں تھا، نیت اس کی تھی۔ اللہ کریم نے وقت کے نبی کو وحی فرمائی اور فرمایا میرے محبوب پیغمبر اس آدمی کو جا کے یہ خوشخبری دے دو کہ ہم نے اس کے نامہ اعمال میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ تو مومن بندہ جب نیت بھی کرتا ہے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے، اس امت کا نقصان جو ہوا ہے وہ بد نیتی کی وجہ سے نہیں ہوا، بے نیتی کی وجہ سے ہوا ہے۔ بد نیتی، ایک بد نیت ہے۔ بد نیت کیا ہے؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ لوگ کہیں گے نمازی ہیں، تو ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کریم کے لیے، بہت کم لوگ ہوں گے، الا ماشاءاللہ کوئی آدمی ہو جو کسی کو دکھانے کے لیے پڑھے، نہیں تو ہر بندہ اللہ کریم کو دکھانے کے لیے پڑھتا، اللہ کو راضی۔ اسی طریقے سے مالدار آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کریم کو راضی کرنے کے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتے ہوں گے۔ تو نیتی
بد نیتی والے کم لوگ ہیں لیکن بے نیتی والے بہت زیادہ لوگ ہیں. جیسا کہ کوئی نیک عمل کریں اور ہم نیت نہ کریں، نیک عمل ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں نیت نہیں. نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے نیت کا. تو نیت درست ہوگی. سب سے پہلے ہمارا جو تصوف اور سلوک کا ابتدا ہے یہ انما الاعمال بالنیات سے ہوتا ہے، نیتوں کو درست کرنے سے. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت کہیں سفر میں جا رہے تھے. حضرت میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے تھے، تصوف کے بارے میں کچھ سوالات کرنے تھے، لیکن ابھی تو آپ سفر میں جا رہے ہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ بات کرو، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہا حضرت میں آپ کو سوال بتا دیتا ہوں، آپ اچھے طریقے سے مطالعہ کر لیں اور پھر مجھے اس کا معقول کوئی جواب دے دیں. حضرت نے فرمایا پوچھو. کیا پوچھا یہ تصوف کیا بلا ہے؟ تو فرمایا تصوف یہ بلا ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ انما الاعمال بالنیات ہے، نیتوں کو درست کرنا. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث بھی یہی ہے کہ نیتوں کو درست، ہماری نیتیں درست ہو جائیں. اور فرمایا اس کی انتہا یہ ہے کہ ہم عبادت کریں اور ہمیں احسان کی کیفیت نصیب ہو جائے. ہم عبادت کریں اور ہمیں احسان کی کیفیت کیا ہے؟ احسان کی کیفیت یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور ہم ایسے محسوس کریں، ہمیں محسوس ہو کہ ہم اللہ کریم کی ذات کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کریم کی ذات کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم اتنی کیفیت لازمی ہو کہ اللہ کریم کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. اور اللہ کریم کی ذات انسان کو ہر وقت ہر جگہ پہ دیکھتی ہے. تو یہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال سے شروع ہوتی ہے اور احسان پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی انفرادیت یہ تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحبت میں جو آدمی ایک دفعہ آ کے بیٹھ جاتا تھا وہ احسان کی کیفیت تک پہنچ جاتا تھا. آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایسے مجاہدے نہیں کیے، ذکر اذکار معمولات اس ترتیب سے جو آج کل ترتیب ہے. تو اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی یہ انفرادیت تھی کہ جو جیسے ہم کسی مشائخ میں سے کسی صوفی بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ہمارے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، 1 دن 3 دن 10 دن لگاتے ہیں، ہمارے جذبات کچھ اور ہو جاتے ہیں. اسی طریقے ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری بیٹری چارج ہو گئی ہے. تو اسی طریقے سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے وہ اس مقام تک پہنچ جاتے تھے، احسان کی کیفیت. تو اس احسان کی کیفیت کو حاصل کرنا بہت ضروری. یہ حضوری کیفیت ہے اور ہر بندے کی اپنی اپنی حضوری کیفیت ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری قلبی حالت ایسی ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں، حضوری کیفیت تھی ان کی. کہتے ہیں صبح ہوتی ہے اور مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میں شام تک زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں. اگلے دن پھر صبح ہوتی ہے، پھر یہ حال ہوتا ہے. دوسرے صحابی بیٹھے تھے، یا رسول اللہ میری بھی ایسی حالت ہے، میں 4 رکعت کی نماز کی نیت مانتا ہوں اور مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میں 4 رکعت نماز پوری پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حضوری کیفیت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری حالت یہ ہے کہ میں ایک طرف نماز جب پڑھتا ہوں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر سکتا ہوں یا نہیں. تو ان کی اپنی حضوری. تو یہ حضوری کیفیت یہ کیسے ہمیں نصیب ہوگی؟ جب ہماری ہم نیت درست کرنے والے بن جائیں گے. نیت درست ہوگی پھر ہمیں حضوری کیفیت اس میں بھی بہت درجات ہیں، مقامات ہیں. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ. ان کے بارے میں آتا ہے اکوڑا خاٹک میں جامع حقانیہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے. وہاں گئے، جو شاگرد تھے ان کے مریدین تھے، انہوں نے حضرت کو مصلی پہ حضرت نماز آپ پڑھائیں. حضرت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اقامت کہی گئی. اقامت کے بعد کافی دیر کے بعد حضرت نے تکبیر تحریمہ کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرائی. نماز سے فارغ ہوئے، سارے شاگرد جمع ہو گئے. حضرت ماجرا کیا ہے؟ اتنی دیر گزر گئی، آپ نے اتنی دیر کیوں تاخیر سے کیوں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرائی؟ وجہ کیا ہے؟ شاگرد تھے، ان کے مرید تھے، انہوں سمجھ گئے کہ کوئی اس میں حکمت تھی. اللہ والوں کے ہر کام میں، ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. تو کہا بتائیں تو صحیح. تو حضرت نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بیت اللہ شریف میرے سامنے آ جاتا ہے. آج بیت اللہ شریف کے سامنے آنے میں دیر ہو گئی، اس لیے میں نے دیر سے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرائی. تو میرے دوستو، حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ کا تقویٰ، اس کے پیچھے کیا تھا؟ تقویٰ تھا. ان کا تقویٰ ایسا تھا، تقوی میں وہ اتنے مشہور تھے
کہ وہ جب گلی میں نکلتے تھے، باہر کہیں جاتے تھے تو ہر وقت ان کے سر پہ چھتری ہوتی تھی، ہاتھ میں چھتری لے کے وہ جاتے تھے، چاہے سردی ہوتی تھی چاہے گرمی ہو، بارش ہو نہ ہو، چھتری ان کے پاس ہوتی تھی۔ جب کسی طرف مڑتے تھے تو سب سے پہلے چھتری کو آگے کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ اس طرف مڑتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے، ہر وقت چھتری آپ کے پاس ہوتی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ غیر محرم تو دور کی بات، ان کے کپڑوں پہ بھی میری نظر نہ پڑے، ان کے کپڑوں۔ تو یہ ان کا تقویٰ تھا جس کی برکت سے جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے بیت اللہ شریف کا زیارت کر۔ تو میرے دوستو تقویٰ اصل چیز ہے، تقویٰ اصل چیز ہے۔ اور تصوف کی ابتدا نیتیں درست ہو جائیں گی، اللہ کریم پھر کیفیات کو کھولیں گے، حضوری کیفیت انسان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل والا بنائے، ملک ریت سب کی حفاظت فرما کے درجات والے راستے پہ چلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جو کلام پاک پڑھے گا اس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو، آپ کے اولاد، آپ کے ازواج کو، تمام صحابہ کرام، تمام انبیاء کرام، تمام ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین، خصوصاً بالخصوص حضرت علی احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہدیتاً تحفتاً اس سے اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے ہماری ہدایت، ہماری مغفرت، اپنی معرفت کا ذریعہ بنا۔ الہی مقصود آپ کی رضا ہے، یا اللہ اپنی محبت اور معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت اور معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ آمین آمین۔